فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ اٹکور مستقر میں آج ریتو ویدیکا بھون عمارت کا افتتاح مقتل رکن اسمبلی چٹم رام موہن ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے تلنگانہ کے کسانوں کے لیے جو اسکیمات فراہم کی ہیں وہ قابل تحسین ہے، جس کی مثال ملک کی کسی ریاست میں بھی نہیں ملتی۔ بعد ازاں رکن اسمبلی کے 59ویں جنم دن کے موقع پر اٹکور مستقر کے TRS قائدین نے ایک 59 کلو کیک کاٹ کر رکن اسمبلی کو کھلایا اور انہیں شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے ان کی سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بی جے پی اور RSS گاندھی کے قاتل گوڈسے کو ہیرو بنا رہی۔ مہاتما گاندھی کی 74ویں برسی تقریب سے ششی دھر ریڈی کا میڈیا سے خطاب۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی ان کی 74ویں برسی کے موقع پر کانگریس کی جانب سے آج خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ حلقہ اسمبلی سنت نگر کے MG روڈ پر واقع گاندھی جی کے مجسمے کے قریب شردھانجلی پروگرام منعقد کیا گیا۔ تقریب میں سینئر کانگریس لیڈر و سابق نائب صدر نشین محکمہ قومی آفات سماوی حکومت ہند M ششی دھر ریڈی اور دیگر کانگریس قائدین نے شرکت کی اور گاندھی جی کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے۔ تقریب میں باپو کے پسندیدہ بھجن بھی گائے گئے۔ اس سے قبل کانگریس قائدین نے سڑک کے دونوں جانب 2 منٹ کی خاموشی مناتے ہوئے آزاد ہندوستان کے لیے گاندھی جی عظیم قربانیوں کو یاد کیا۔ اس دوران مہاتما گاندھی امر ہے اور ہندوستان میں جمہوریت بچاؤ جیسے نعرے بھی لگائے گئے۔ بعد ازاں ششی دھر ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملک کی آزادی کے لیے گاندھی کی مختلف تحریکوں کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کے تمام آدرش و اصول، خواہ وہ ہنسا ہو، ستیہ گرہ ہو یا بھائی چارہ، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہوئے اور عالمی پیمانے پر انہیں سراہا گیا۔ بھارت میں کورونا وائرس کو داخل ہوئے 2 سال ہو گیا ہے اور گزشتہ 2 سال کے دوران ملک کے عوام کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صنعتیں اور کاروبار بند ہو گئیں اور لاکھوں افراد ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 30 جنوری 2020 کو آج ہی کے دن کیرلا میں ملک کے پہلے کورونا کیس کی تصدیق ہوئی تھی۔ چین کے ووہان یونیورسٹی میں زیر تعلیم کیرلا کی ایک طالبہ وہاں سے اپنی آبائی ریاست آئی تھی۔ اس کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا تھا جس میں وہ مثبت پائی گئی۔ 30 جنوری کو ہی عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کی وبا کو بین الاقوامی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا تھا۔ اس کے بعد 2 مہینے کے لیے ہندوستان میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ 10 ہفتوں کے بعد لاک ڈاؤن پر پابندیوں کا مرحلہ وار جون سے ختم کر دیا گیا تھا۔ 2 سال میں ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 4 کروڑ سے زیادہ ہو گئی۔ ملک میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,94,000 ہو گئی۔ ملک میں کورونا کے ٹیکے لگانے کا پروگرام بھی تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جانے کے ساتھ ہی آج صبح 7 بجے تک موصولہ عبوری رپورٹ کے مطابق بھارت میں کووڈ ٹیکے کاری کی مجموعی تعداد 165 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس حصولیابی کے لیے ملک بھر میں سیشنز کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج صبح 7 بجے تک حاصل عبوری رپورٹ درج ذیل کے مطابق رہی۔ ہندوستان اس وقت کورونا کی تیسری لہر کا سامنا کر رہا، اگرچہ حالات میں بتدریج بہتری آ رہی، تاہم ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جان لیوا وبا سے 893 مریضوں کی موت ہوئی، جبکہ یہی تعداد 871 گزشتہ روز رہی تھی۔ یہ راحت کی بات ہے کہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد نئے کیسز سے زیادہ ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 2,34,281 نئے کیسز سامنے آئے اور اس کے ساتھ ہی کیسز کی مجموعی تعداد 4 کروڑ 10,92,522 ہو گئی۔ اس دوران 62,22,682 افراد کو کووڈ ویکسین لگائی گئی، جس سے صبح 7 بجے تک 1,65 کروڑ 70,60,692 افراد کو کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی طرف سے صبح جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,84,900
20,937 ہوگی، جبکہ ایک روز قبل یہ تعداد 20,04,333 تھی۔ یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو کیسز کی تعداد میں 1,19,396 کی کمی آئی ہے۔ ملک میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی شرح 4.59% ہے۔ ملک کی پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی بندرگاہ آپریٹر کمپنی اڈانی پورٹس اینڈ اسپیشل اکنامک زون لمیٹڈ سرگوجا ریل کوریڈور پرائیویٹ لمیٹڈ کے حصول کے مجموعی منصوبے کو نیشنل کمپنی لاء ٹریبیونل کی احمد آباد بینچ نے منظوری دے دی اور یہ 1 اپریل 2021 سے نافذ العمل ہو گیا۔ کمپنی نے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ NCLT کی منظوری ملنے سے APSEZ اب تمام ریل اثاثوں کو ایک واحد کاروباری یونٹ اڈانی ٹریکس مینجمنٹ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے تحت مضبوط کر سکے گی۔ کمپنی نے اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اس استحکام سے APSEZ کو اڈانی پورٹ فولیو میں مساوی کاروبار کے ساتھ مقابلے کیے بغیر ہندوستانی ریلوے کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹوں میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ اس کے تحت سال 2025 تک 2000 کلومیٹر ریل ٹریک کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ APSEZ کے CEO اور کل وقتی ڈائریکٹر کرن اڈانی نے کہا ہے کہ نیشنل ریل پلان 2020 کے مطابق ریلوے نئی ریل لائنوں کی تعمیر کے لیے اگلے 10 برسوں میں 3 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمائی کرے گی۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے پسندیدہ وسائل کے طور پر سڑک سے ریل کی جانب توجہ ہونے سے پرائیویٹ سیکٹر کی اہم حصہ داری کی ضرورت ہوگی، اس لیے یہ حصول ٹرانسپورٹ افادیت کی شکل میں APSEZ کے لیے اہم ہے۔ پیگاسس جاسوسی کیس کی تحقیقات کے لیے دائر عرضیوں میں سے ایک کے عرضی گزار وکیل ML شرما نے سپریم کورٹ میں ایک اور ضمنی درخواست دائر کی ہے۔ ایک پورٹل پر شائع ہونے والی خبر کے مطابق عرضی کا یہ حلف نامہ نیو یارک ٹائمز میں شائع رپورٹ کی بنیاد پر دائر کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی حکومت نے پیگاسس ٹیکنالوجی دفاعی سودے کے تحت ہندوستان کو فروخت کی تھی۔ شرما نے مطالبہ کیا کہ اس سودے کے لیے متعلقہ آفیسر یا اتھارٹی کے خلاف ایک FIR بھی درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ عرضی میں نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کا حوالہ دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت ہند نے 2017 میں پیگاسس کو میزائل سسٹم سمیت ہتھیاروں کے لیے $2 بلین کے پیکج کے حصے کے طور پر خریدا تھا۔ نئی عرضی داخل کرنے والے وکیل ML شرما سپریم کورٹ میں داخل بنیادی عرضی کے بھی درخواست گزار ہیں۔ پیگاسس کے معاملے پر نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد سے ہی کانگریس سمیت حزب اختلاف کی جماعتیں مودی حکومت پر حملہ کر رہی۔ راہل گاندھی نے حملہ بولتے ہوئے کہا کہ جاسوسی کے لیے اسرائیل سے سافٹ ویئر خریدنا ملک سے غداری کرنے کے مترادف ہے۔ ملک میں 75% اہل آبادی کو کووڈ کی دونوں ویکسین دی جا چکی ہے۔ اتوار کو ایک ٹویٹ میں یہ جانکاری دیتے ہوئے مرکزی وزیر صحت اور خاندانی بہبود منسکھ مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 75% اہل آبادی کو کووڈ ویکسین کی دونوں خوراکیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا پریاس کے منتر کے ساتھ ہندوستان نے اپنی 75% بالغ آبادی کو ویکسین کی دونوں خوراکیں فراہم کرنے کا ہدف حاصل کر لیا۔ مانڈویا نے کہا کہ یہ ویکسینیشن مہم کی ایک اور کامیابی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ ملک میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بابائے قوم مہاتما گاندھی، پنڈت مدن موہن مالویہ، مہارشی اروند اور راجا مہندر پرتاپ سنگھ جیسی شخصیات نے جو تعاون دیا تھا، اس سے لوگ آج بھی متاثر ہو رہے ہیں اور تعلیم کے لیے تعاون دے رہے۔ اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں PM مودی نے آج کہا کہ آزادی کے دوران ہمارے عظیم شخصیات نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ایک کے بعد ایک مراکز قائم کیے اور ان کی ترغیب سے تعلیم میں وسعت کے لیے لوگ آج بھی آگے آ رہے۔ یہی وہ ترغیب ہے جس کے سبب سابق طالب علم جے چودھری نے IITBHU فاؤنڈیشن کو 7.5 کروڑ روپے سے زیادہ کا تعاون دیا اور تمل ناڈو میں ناریل بیچ کر زندگی گزارنے والی تائمل نے اسکول کھلوانے کے لیے 1 لاکھ روپے کا تعاون دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان تعلیم اور علم کی سرزمین رہا ہے۔ ہم نے تعلیم کو کتابی علم تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے زندگی کے ایک جامع تجربے کے طور پر دیکھا اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عظیم شخصیات کا بھی تعلیم سے گہرا تعلق تھا۔ پنڈت مدن موہن مالویہ نے جہاں بنارس ہندو یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، وہیں مہاتما گاندھی نے گجرات ودیا پیٹھ کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے اتوار کو طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں ہر لڑکی اور عورت کے بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کرے اور اس کو برقرار رکھے۔ اینٹونیو گٹرس نے ٹویٹر پر کہا کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کو ایک بار پھر تعلیم، روزگار اور مساوی انصاف کے حقوق سے محروم کیا جا رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری کا حصہ بننے اور حقیقی عزم کا مظاہرہ کرنے کے لیے طالبان کو بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کرنا اور ان کی پاسداری کرنا چاہیے جو ہر لڑکی اور عورت سے متعلق ہے۔ افغانستان گزشتہ سال اگست کے وسط میں طالبان کے قبضے کے بعد سے خشک سالی اور معاشی بحران سے دوچار ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق اس سال 97% آبادی کے غربت کی لکیر سے نیچے آنے کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ افغانستان کے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ ہم انہیں اخلاقی لحاظ سے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، خاص طور پر علاقائی اور عالمی سلامتی اور خوشحالی کے تناظر میں۔ انہیں افغان عوام امن کی ضرورت ہے، انہیں امید کی ضرورت ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو یوکرین کے ارد گرد کے حالات کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے بجائے امریکی سرحد کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہر کوئی اس بات پر توجہ مرکوز کر رہا کہ یوکرین کے ساتھ سرحد کی حفاظت کیسے کی جائے، لیکن ہمارے لیے اس وقت دنیا کی سب سے اہم سرحد یوکرین نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے، لوگوں کو امریکی سرحد پر آنے دیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اصرار کیا کہ امریکی صدر کا اولین فرض امریکی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، لیکن موجودہ امریکی انتظامیہ اس کے بجائے دوسرے ممالک پر حملے کے لیے بات چیت کر رہی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں جو بائیڈن اس ملک پر حملہ روکنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن مشرقی یورپ میں سرحد کی حفاظت کے لیے کوئی فوجی بھیجے، انہیں ٹیکساس میں ہماری سرحد کی حفاظت کے لیے فوج بھیجنی چاہیے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ جو بائیڈن تیسری عالمی جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔